فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ عشر مجالس کی 7ویں گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا گام بگام۔ اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامِ سخن قرار دیا ہے، اس میں اللہ مصلحین کے صفات کو بیان کر رہا ہے کہ سماج اور معاشرے میں جو لوگ بدلاؤ لاتے ہیں، جنہیں ہم اور آپ مصلح کہا جاتا ہے یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا کہا جاتا ہے، ان کی پہلی صفت یہ ہونا چاہیے کہ وہ خود پہلے پاک و پاکیزہ بنے، کیونکہ پاک و پاکیزہ ہی انسان سماج میں بدلاؤ لا سکتا ہے۔ التائبون، آب توبہ سے اپنے وجود کو طیب و طاہر بنائیں۔ العابدون، سماج اور معاشرے میں بدلاؤ کے لیے شجاعت کی ضرورت ہے اور اس کے لیے خدائے وحدہ لا شریک سے جڑنا ہوگا، اسی لیے دوسری صفت بیان کی کہ وہ صرف اور صرف اپنے خالق و مالک کی عبادت کریں۔ الحامدون، اور اسی اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کریں، کسی اور کی تعریف نہ کریں، وہ اپنے خالق اور مالک کی حمد و ثنا کریں۔ چوتھی صفت السائحون، کائنات کے ذرے ذرے میں وہ خدا کو دیکھتے ہیں، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ انہیں خالق اور مالک تک پہنچاتا ہے، یعنی وہ کائنات کے ذرے کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں اگر اثر ہے تو مؤثر ضرور ہوگا، اگر کوئی پیدا کی ہوئی چیز ہے جسے ہم اور آپ مخلوق کہتے تو اس کا خالق بھی ضرور ہوگا۔ یہ 4 باتیں۔ 5ویں بات، رکوع میں سر جھکا کر کے کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، ہمارا پروردگار بے عیب ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں پائی جاتی، عظمتوں کا مالک ہے میرا خدا اور میں اس خدا کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ یہ 5ویں بات۔ اور 6ٹھی صفت ان کے یہاں یہ ہوتی ہے کہ وہ سجدے میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، میرا خدا بے عیب ہے، میرے خدا میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں پائی جاتی ہے، وہ ہر طرح کے نقص سے پاک و پاکیزہ ہے، کبریائی اسی کا حق ہے، وہی اعلیٰ ہے، وہی بلند و بالا ہے، ہم اس بلند و بالا خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ ان 6 صفات کے حامل ہونے کے بعد اب انسان سماج اور معاشرے میں بدلاؤ لائے گا۔ وہ کیسے بدلاؤ لائے گا؟
الآمرون بالمعروف، اب آئے گا سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرے گا، والناہون عن المنکر، اور برائیوں کے ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ امام حسین علیہ السلام کے اتنے عظیم یادگار انقلاب کے اہداف اور مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد حسین کا یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا۔ ہم نے امر بالمعروف کو بہت چھوٹا سمجھ رکھا ہے، نہی عن المنکر کو بہت ہی چھوٹا سمجھ رکھا ہے۔ میرا موضوع نہیں، میں کبھی اور عرض کروں گا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کتنا عظیم مقصد ہے۔ حسین مصلح اعظم ہیں، حسین کے یادگار انقلاب کو واقعہ کربلا کہا جاتا ہے، لیکن واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے نبی گرامی کی تاریخ کو سمجھنا ہوگا۔ اسی لیے بغیر کسی تمہید کے کل جہاں تک بات عرض کی تھی وہیں کے اوپر جڑ جاؤں گا۔ باتیں اب تک اتنی عرض کی گئیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ جب 40 سال کے ہوئے تو مبعوث برسالت ہوئے، یہاں تک عام الفیل ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بعثت کا زمانہ 13 سال، اسلام اترنے کے 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے، بعثت کا زمانہ ختم ہوا، ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے۔ ہجرت کے پہلے سال مسجد النبی بنائی اور عقد اخوت قائم کیا۔ ہجرت کے دوسرے سال جناب مولائے کائنات کی شہزادی دو عالم کے ساتھ شادی ہے اور جنگ بدر ہے۔ ہجرت کے تیسرے سال امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے اور جنگ احد ہے۔ ہجرت کے چوتھے سال مدینے میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت اور جناب فاطمہ بنت اسد کی وفات ہے۔ ہجرت کے 5ویں برس جنگ خندق ہے، جس کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے 6 برس صلح حدیبیہ، ہجرت کے 6 برس صلح حدیبیہ ہے۔ صلح حدیبیہ میں ایک بات عرض کرنا کل رہ گئی تھی۔ صلح حدیبیہ میں اللہ کے نبی نے یہ جو 1400 مسلمان گئے تھے نبی گرامی کے ساتھ، ان سب سے بیعت لی ہے صلح کرنے کے بعد۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور اسی بیعت کا دوسرا نام بیعت تحت الشجرہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ وہ بیعت درخت کے نیچے لی گئی تھی، اسی لیے اس بیعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیعت تحت الشجرہ۔ پس صلح حدیبیہ میں صلح ہوئی تھی کس کے ساتھ؟ قریش کے ساتھ۔ بیعت کس سے لی گئی ہے؟ مسلمانوں سے بیعت لی گئی۔ بیعت کس چیز کی لی گئی تھی؟ بیعت کس چیز کی لی گئی تھی؟ بہت توجہ کریے گا۔ بیعت اس بات کی لی گئی تھی کہ دیکھو اگر جنگ ہو جائے تو نبی کو تنہا چھوڑ کے تمہیں بھاگنا نہیں ہوگا، اس بات کی بیعت لی تھی، اور نبی کے ساتھ دین اسلام کی راہ میں تمہیں قربانی دینا ہوگا۔ پس صلح حدیبیہ کے ساتھ بیعت رضوان جڑی ہوئی ہے۔ اسی بیعت رضوان کو کہا جاتا ہے بیعت تحت الشجرہ۔ چونکہ یہ بیعت درخت کے نیچے لی گئی تھی، اس لیے اسے بیعت تحت الشجرہ کہا گیا ہے۔ یہ صلح حدیبیہ ہجرت کے کون سے سال ہوئی ہے؟ ہجرت کے 6 برس۔ ہجرت کے 7ویں سال خیبر فتح ہے، اور ہجرت کے 7ویں ہی برس عمرت قضا، عمرے کی قضا کی گئی ہے۔ اچھا، فدق بھی ہجرت کے 7 ہی سال ملا ہے۔ ہجرت کے 8ویں برس فتح مکہ ہے۔ ہجرت کے 8ویں برس فتح مکہ ہے۔ فتح مکہ ہی پہ ہمارے اور آپ کی بات رک گئی تھی۔ ایک صلوات کا سہارا دے تو میں فتح مکہ عرض کروں۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ فتح مکہ کیا ہے اور کیوں مکہ کو فتح کیا ہے؟ ابھی تک ہجرت کا 8واں برس ہے، مگر مکے میں بت پرستی ہے، مکے میں کفار و مشرکین ہیں، تو فتح مکہ کیا ہے؟ صلح حدیبیہ کی ایک قرارداد یہ تھی کہ جو رسول کے ساتھ دوستی کرنا چاہے وہ کس کے ساتھ دوست ہو جائے؟ رسول کا دوست ہو جائے۔ جو قریش کا دوست بننا چاہتا ہے وہ کس کا دوست ہو جائے؟ وہ قریش کا دوست ہو جائے۔ تو قبیلہ بنی خزاعہ رسول خدا کا دوست، اور قبیلہ بنی بکر کس کا دوست ہوا ہے؟ قریش کا دوست ہوا ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ قبیلہ بنی بکر نے
قبیلے بنی خزاعہ کا قتل عام کیا اور اس میں قریش بھی شریک رہے۔ تو قریش جب شریک ہوئے تو قبیلے بنی خزاعہ کے ایک فرد نے نبی گرامی سے آ کے شکایت کی کہ اللہ کے نبی، ہم پہ ظلم ہوا، ہمارا قتل عام کر دیا گیا، آپ ان سے بدلہ لیجئے۔ لہٰذا پیغمبر پاک ہجرت کے 8ویں برس 10,000 کا لشکر لے کے گئے ہیں۔ کتنے ہزار کا لشکر لے کر گئے ہیں؟ 10,000 کا لشکر مدینے سے لے کے گئے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے ہیں۔ بہت توجہ کرے گا میرا مجمع۔ چاروں طرف آگ جلا دی گئی۔ اب ادھر سے دیکھا کہ ابو سفیان آ رہا ہے، ابو سفیان کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے پیغمبر پاک کے پاس لایا گیا۔ تو ابو سفیان نے اسلام تو قبول نہیں کیا تھا دل سے، ہاں استسلم، ظاہر ضرور کیا تھا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تاکہ ابو سفیان کی جان بچ جائے، ابو سفیان کی جان بچ جائے۔ اب 10,000 کا لشکر، نبی گرامی 10,000 کا لشکر لے کے مکہ مکرمہ یعنی خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ چاروں طرف سے مشرکین اور کفار گھیرے ہوئے، نبی گرامی 10,000 کا لشکر لے کر پہنچ رہے ہیں۔ نبی پاک نے سب سے پہلے طواف کیا خانہ کعبہ کا۔ طواف کرنے کے بعد اپنے اونٹ سے نیچے اترے، نیچے اترنے کے بعد علی مرتضیٰ کو اپنے دوش پہ سوار کیا۔ سوار کرنے کے بعد امیر المومنین نے خانہ کعبہ کی دیواروں پہ جتنے بت رکھے تھے اشارے کرتے جاتے تھے، ہر بت منہ کے بل گرتا جاتا تھا، اور امیر المومنین قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرتے تھے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آیا، باطل جا کے رہے گا، اور باطل چلا جانے والا ہے، باطل ایک دن مٹ کے رہے گا۔ بڑی عظیم بات ہے، باطل مٹ کے رہے گا۔ چاروں طرف سے آپ کو پتا ہے پوری زندگی ان قریش نے پیغمبر پاک کو ستایا ہے۔ پھر پیغمبر پاک یہ جملہ اپنی زبان پہ جاری کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ۔ خدا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس خدا نے اپنے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر کے دکھایا، اور اس نے اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اپنے بندے کی نصرت کی ہے۔ اچھا، اپنے بندے کی نصرت کی، اتنی بات کہنے کے بعد سارے مشرکین سہمے ہوئے تھے، بھائی 10,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں، مگر پیغمبر پاک نے کہا کہ آپ ذرا میرے نبی کی عظمت کا تو اندازہ دیکھیے، اور یہاں سے اس کو اندازہ لگانا چاہیے ہر صاحب ایمان کو کہ دین اسلام پھیلا کیسے۔ سب سہمے ہوئے تھے، تو پیغمبر پاک نے ان سے کہا کہ ماذا تقولون وماذا تظنون، یہ بتاؤ مجھ نبی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بھئی ہر تو قریش کا ہر انسان ڈرا ہوا تھا نا کہ اب تو بدلہ لیں گے، بھئی ہم نے ستایا ہے، پیغمبر بدلہ لیں گے۔ تو ہر ایک نے نبی پاک سے یہ کہا، اخن کریم ابن اخن کریم، آپ خود بھی کریم ہیں اور آپ کے باپ بھی کریم ہیں۔ تو پتہ ہے نبی گرامی نے کیا کہا، آج میں تم سے وہی باتیں کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی۔ اچھا، کہا جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی نا، وہی بات میں آج تم سے کہوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا کہا تھا، آپ ذرا غور تو کہیے، انہیں پیغمبر پاک بھائی جیسا رتبہ دے رہے ہیں۔ کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بات اپنے بھائیوں سے کہی تھی، کن بھائیوں سے؟ کن بھائیوں سے؟ جن بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، اور جب ملے ہیں بھائی تو حضرت یوسف نے ان سے کیا کہا، قرآن نے کہا لا تثریب علیکم، تمہاری کوئی میں سرزنش نہیں کرتا، اللہ اللہ میں تمہاری کوئی ملامت نہیں کرتا۔ دیکھو ان اللہ یغفر الذنوب لکم، میرا خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ بڑا مہربان خدا ہے، وہ بڑا رحیم خدا ہے۔ پیغمبر پاک نے اسی آیت کی تلاوت کر دی ہے، اور پیغمبر پاک نے یہی جملہ کہا۔ پھر پیغمبر پاک نے، بہت توجہ کریے گا، اچھا تو جنگ یعنی فتح مکہ میں یہ بتائیے، یہ بھی جنگ مسلمان اور کفار کی ہے یا نہیں؟
یہ بھی جنگ مسلمان اور کفار کی ہے۔ تو جو بھی اسیر ہوتا ہے، اگر مرد ہے تو وہ کیا ہوگا؟ غلام ہو جائے گا، اور اگر عورت ہے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ کنیز ہو جائے گی۔ فتح مکہ میں ابو سفیان کو اسیر کیا گیا، یعنی ابو سفیان غلام ہوئے۔ توجہ کرے گا میرا مجمع۔ امیر شام یزید کے باپ کو اسیر کیا گیا تو امیر شام بھی غلام۔ اچھا، ہندا کو بھی جو یزید کی دادی ہے اسے بھی اسیر کیا گیا تو ہندا کیا ہوگی؟ کنیز۔ اچھا، اب اگر کسی کو اسیر کر کے غلام اور کنیز بنا لیا جائے، توجہ کرے گا میرا مجمع، غلام اور کنیز بنا لیا جائے، اور غلام اور کنیز پہ پھر رحم کھا کے انہیں آزاد کر دیا جاتا ہے۔ کیا کہا؟ غلام اور کنیز بنانے کے بعد رحم کھا کے انہیں آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اگر غلام اور کنیز بنا کے رحم کھا کے انہیں آزاد کر دیا جائے تو اسے کہتے ہیں طلقاء۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ طلقاء۔ وہ غلام اور وہ کنیز جن پر رحم کھا کے آزاد کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ طلقاء۔ تو اب طلقاء کون کون ہوا؟ ابو سفیان طلقاء ہوا۔ اچھا، امیر شام بھی کیا ہوئے؟ طلقاء ہوئے، اور ہندا بھی طلقاء ہوئے، اور جتنے کو غلام اور کنیز بنا کے آزاد کیا ہے سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ طلقاء ہو جائیں گے۔ اسی لیے جب نبی نے ان سے پوچھا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تو سب نے کہا کہ آپ کریم ہیں، آپ کے والد بھی کریم ہیں۔ تو پیغمبر پاک نے کہا اذهبوا فانتم الطلقاء۔ کیا ہوا؟ اذهبوا فانتم الطلقاء، چلے جاؤ، میں نے تم سب کو آزاد کر دیا۔ یہ پیغمبر بدلہ لے لیتے دشمن پہ، قدرت پا کے دشمن کو معاف کر دینا یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ ابو سفیان جیسے دشمن کو اس کے اوپر قابو پانے کے بعد پس مکے میں، اچھا مکے میں سب کو معاف کر دیا۔ بھئی جنگ بدر کا جو بانی اسے معاف کیا، احد میں جو آ کے لڑا اسے معاف کیا، خندق میں جو آ کے لڑے انہیں سب کو معاف کر دیا۔ اچھا، سب کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد ظہر کا وقت آیا، ظہر کا وقت آیا تو ہجرت کا 8واں برس ہے۔ بلال سے کہا بلال کعبے کی چھت پہ جاؤ۔ آپ کو پتا ہے بلال کو میں نے ایک دن کہا تھا نا، بلال کی کھال کالی تھی، بلال حبشے کے رہنے والے تھے، بلال کی کھال کالی تھی، بلال شین کی جگہ سین بولتے تھے، مگر کردار کے اتنے دھنی انسان تھے، اتنے دھنی انسان تھے، ایمان کی اس منزل پہ فائز تھے کہ نبی پاک نے فتح مکہ پہ حضرت بلال سے کہا کہ بلال آپ کعبے کی چھت پہ جا کے اذان کہو۔ کئی صدیوں کے بعد کعبے کی چھت سے ندائے توحید بلند ہوئی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز مکے میں گونج رہی تھی تو قریش کو باتیں کھل رہی تھی۔ ایک کالا انسان آ کے وہ ہمیں کلمہ سکھائے گا؟ بہت توجہ کرے گا میرا مجمع۔ اے کاش اسلام کی عظمت کو انسان سمجھ لیتا۔ یہاں خاندان کی بنیاد پہ فضیلت نہیں ملتی ہے، یہاں رنگ کی بنیاد پہ فضیلت نہیں ملتی ہے، یہاں گھرانے کی بنیاد کے اوپر فضیلت نہیں ملتی ہے، یہاں تو کردار دیکھا جاتا ہے، یہاں تو کیریکٹر دیکھا جاتا ہے، یہاں تو روحی صفات دیکھے جاتے ہیں، یہاں تو اخلاق دیکھے جاتے ہیں۔ جو جتنا پاک ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ عظمتوں کا مالک ہوا کرتا ہے۔ تو بلال اذان دے رہے تھے اور کچھ لوگ کعبے کی دیوار سے چپکے ہوئے کہہ رہے تھے بڑا اچھا ہوا میرا بابا مر گیا۔ بہت توجہ کریے گا، اور اس نے یہ آواز نہ سنی اس لیے کہ میرا باپ یہ آواز سنتا تو اس کو تکلیف ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشرک تھا اور یہ ندائے توحید ہے۔ ایک کہہ رہا تھا، دوسرے نے کہا کہ اگر میں ان کو سچا مانتا تو ایمان لے آیا ہوتا۔ تو ابو سفیان بولا کہ ایسی باتیں نہ کہو، وگرنہ یہ جو کعبے کے پاس کے کنکر ہیں نا، یہ کنکر بھی محمد مصطفیٰ کو جا کے تمہاری باتیں بتا دیں گے۔ اللہ اللہ، کہا یہ باتیں نہ کہو وگرنہ یہ کنکر جا کے باتیں محمد مصطفیٰ کو بتا دیں گے۔ اچھا، اتنے میں میرے نبی گزر گئے اور جبرائیل امین آ کے ساری باتیں ان کی بتا گئے تھے۔
सारी बातें इनकी बता गए थे जिब्राइल अमीन। नबी ने उससे पहले वाले से कहा तुमने ये कहा था, दूसरे वाले से कहा तुमने ये बात कही थी, बस उन्होंने वही के ऊपर नबी का कलमा पढ़ लिया, सारी सबकी बातें बता दी। अच्छा, अजान हो गई, अजान के बाद कोहे सफ़ा पे गए। कोहे सफ़ा वही पहाड़ी है जहाँ से इंसान जहाँ तवाफ में के बाद जाके सही करता है सफ़ा मरवा के दरमियान, वहाँ पे बैत का सिलसिला शुरू हुआ। मर्दों ने बैत की है, मर्दों के बाद औरतों ने आके नबी गिरामी के साथ बैत की। औरतें कैसी बैत करती थीं? किसी बर्तन में पानी लाया गया और पानी ला के रखा गया, अल्लाह के नबी ने उस बर्तन में अपना हाथ डाला और डालने के बाद हाथ को निकाल लिया। वहाँ औरतों के बैत करने का तरीक़ा ये था, हर खातून आती थी उस बर्तन में अपना हाथ डाल के निकाल देती थी, इसे कहते हैं बैत का तरीक़ा ख़वातीन का। हिंदा ने भी नबी गिरामी के साथ बैत की। हिंदा कौन है? हिंदा कौन है? यजीद की दादी, मुआविया की माँ और अबू सुफियान की बीवी। एक सलवात पढ़ें बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये हुई फ़तह मक्का, ये हुई फ़तह मक्का। फ़तह मक्का के बाद बहुत तवज्जो करिएगा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब, अब मेरा मजमा बहुत तवज्जो करेगा, अब तारीख़ का रुख बदलने वाला है। तारीख़ का रुख, अभी तक अबू सुफियान मुसलमान नहीं, अभी तक हिंदा मुसलमान नहीं, और अभी तक अमीर शाम भी मुसलमान नहीं, पर अब 8 हिजरी में कोई बता सकता है इस्लाम को आए कितने साल हो गए? 13 साल मक्के के और 8 साल ये, कितने साल हो गए? 21 साल हो गए ना। 13 और 8 कितने हो जाएंगे? 21 साल हो गए, यानी इस्लाम के आए 21 साल हो गए। अबू सुफियान ने इस्लाम लाया था 21 साल के बाद इस्लाम, अमीर शाम भी 21 साल के बाद, हिंदा भी 21 साल के बाद। इस्लाम लाए क्या? सिर्फ दिखाया है कि हम मुसलमान हो गए ताकि इनकी जान बच जाए। अब हिजरत के 8वें ही बरस फ़तह मक्का के बाद जंग हुनैन है। जंग हुनैन किसे कहते हैं? बहुत तवज्जो करेगा मेरा मजमा, यहीं से पता चल जाएगा। आप ये बताइए, किसी के सर को झुका सकते हैं? बहुत गौर करिएगा। एक इंसान बेबस हो जाए, जैसे 10,000 का लश्कर आया था, अबू सुफियान बेबस, अब कुछ भी नहीं कर सकता। आप उसका सर तो झुका सकते हैं, पर उसके दिल में तब्दीली नहीं ला सकते, उसकी नफ़रत को मोहब्बत से नहीं बदला जा सकता है। हाँ, थोड़ी देर के लिए आप उसका सर झुकवा लीजिए, उसके हथियार डाल दीजिए, और हथियार तो ले सकते हैं, पर उसके नफ़रतों को मोहब्बत से नहीं बदला जा सकता। जंग हुनैन कहाँ पे हुई है? मक्के और मदीने के दरमियान। तवज्जो करिएगा, जब मुसलमान फ़तह मक्का से फारिग हुए और ये ख़बर फैल गई कि मक्का फ़तह हुआ, तो हवाज़िन कबीले का नाम है और हुनैन जगह का नाम है। हुनैन क्या है? हुनैन जगह का नाम है। चूँकि मकाम हुनैन पे ये जंग हुई, इसलिए इसको जंग हुनैन कहते हैं, और कबीले हवाज़िन के साथ ये जंग हुई, इसलिए इसको जंग हवाज़िन कहा जाता है। सही हो गई बात? बस हवाज़िन कबीले लड़ा है, और कहाँ लड़ा है? मकाम हुनैन पे, इसलिए इसको हुनैन हुई क्यों? जब मक्का फ़तह हुआ तो एक शख्स है कबीले हवाज़िन का सरदार, मालिक बिन औफ, नाम क्या है उसका? मालिक बिन औफ। मालिक बिन औफ ने 30,000 का लश्कर जमा किया। 30,000 का लश्कर पैगंबर पाक का मुकाबले के लिए। तो पैगंबर पाक 12,000 का लश्कर लेके गए। 12,000 कहाँ से हो गया? 12,000 कहाँ से हो गया भाई? 10,000 तो लेकर आए थे। मक्के को फ़तह किया तो कुछ मुसलमान हुए या नहीं हुए? मक्के को जब फ़तह किया तो 2,000 मुसलमान बढ़ गए। इसमें कितने बढ़ गए? 2,000 बढ़ गए। और जंग हवाज़िन में ये नए मुसलमान भी गए। कौन गया? नए मुसलमान भी गए। जंग हवाज़िन में अबू सुफियान मुसलमान बन के गया है। बहुत तवज्जो करेगा मेरा मजमा। अबू सुफियान मुसलमान बन के गया है, मगर कैसे मुसलमान बन के गया? अब जब पैगंबर पाक 12,000 का लश्कर, और उधर कितने हज़ार थे? कितने हज़ार थे? 30,000 लेके गए। अभी सुबह की तारीकी ख़त्म नहीं हुई थी, अभी रात की तारीकी बाकी थी कि एक पहाड़ की घाटी से उतरना था।
پہاڑ سے اترنا تھا، ابھی نبی گرامی کا یہ لشکر اتر ہی رہا تھا۔ آپ ذرا غور کریے، اللہ کے نبی اونٹ کے اوپر سوار، اور یہ 12,000 کا لشکر پہاڑ کی بلندی سے اتر رہا تھا، اور قبیلے حوازن کا ہر انسان پہاڑ کی آڑ میں چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی اتر رہا تھا، ہر ایک نے پیغمبر کے لشکر پہ حملہ کر دیا۔ آپ کو بتاؤں تاریخ، اب اسلام کی تاریخ یہ کہ کتنے مسلمان تھے آپ مجھے بتائیے ذرا؟ 12,000 مسلمان تھے نا، سب نے نبی کو چھوڑ دیا، صرف 10 لوگ باقی رہے۔ کتنے لوگ باقی رہے؟ صرف 10 لوگ باقی رہے۔ 10 لوگ میں بھی 9 بنی ہاشم تھے۔ اللہ اللہ، بڑی عظیم بات ہے۔ اما 30,000 کا لشکر ہے، 12,000 مسلمان تھے، سارے مسلمانوں نے نبی کو چھوڑ دیا، کتنے باقی تھے؟ صرف 10، اور 10 میں بھی 9 بنی ہاشم تھے۔ اچھا، اس میں میرے امام کا کیا کارنامہ تھا آپ کو پتا ہے نا؟ ہم نے اپنے امام کو بھی پہچانا کہاں؟ خدا کی قسم، تاریخ نے لکھا ہے کہ علی مرتضیٰ نبی گرامی کے اونٹ کے آگے تلوار لیے کھڑے ہوئے تھے، اور عباس ابن عبد المطلب کے ہاتھ میں اونٹ کی لگام تھی، فضل ابن عباس دائنی طرف، اور مغیرہ بن حارث بن عبد المطلب بائیں جانب کھڑے ہوئے تھے، اور کچھ اس طریقے سے۔ اچھا، آپ یہ بتائیے، سارے لوگ بھاگ رہے تھے، سارے لوگ بھاگ گئے۔ ایسے میں اللہ کے نبی نے کہا، الائین ایھا الناس، اے لوگو کہاں رسول کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہو؟ انی رسول اللہ وانا محمد ابن عبداللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے چھوڑ کے تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ یہ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا۔ مولانا نے نہج البلاغہ دعائے کمیل میں یہ کہا، اللہ کی حکومت سے کہاں نکل کے تم جاؤ گے؟ اللہ اور رسول کی حکومت سے نکل کے تم کہاں جا سکتے ہو؟ کہا رسول تمہارا یہاں ہے، انا رسول اللہ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، تم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جنگ حنین بہت ضروری ہے سمجھنا تاریخ کو سمجھنے کے لیے۔ کیوں مولانا؟ آپ کو پتہ ہے، ابھی میں نے عرض کیا، یہ بتائیے اسلام کو آئے کتنے سال ہو رہے ہیں؟ کتنے سال ہو رہے ہیں؟ 21 سال۔ پیغمبر پاک نے دیکھا کہ 21 سال کی زحمت خطرے میں تھی، 21 سال کی زحمت خطرے میں تھی، تو پیغمبر پاک نے ایسے موقع پہ 3 اہم کام کیے ہیں۔ پہلی بات، آپ غور کریے، ہمارے اوپر جب مصیبت یاد آتی ہے تو ہم فلاں بھائی کو بلاتے ہیں، فلاں صاحب کو بلاتے ہیں، یعنی مطلب کیا ہوگا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بھائی مسئلے کو حل کریں گے۔ بھائی صاحب، فلاں بھائی حل نہیں کر سکتے، اگر خدا نہ چاہے تو کوئی بھی کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر خدا نہ چاہے تو پیغمبر پاک نے 3 اہم کارنامے انجام دیے۔ بہت توجہ، سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم لک الحمد والیک المشتقی وانت المستعان، اے میرے اللہ، حمد و ثنا تیرے لیے ہے، اپنی حالت کی شکایت تیری بارگاہ میں کرتا ہوں، تو ہی میری تکیہ گاہ ہے، تو ہی میری پناہ گاہ ہے۔ اے میرے اللہ، اگر یہ امت مسلمہ ہلاک ہو گئی تو زمین پہ تیری عبادت کون کرے گا؟ آپ ذرا غور تو کریں میرے نبی کے جملے پہ غور کریے گا۔ اور اگر تو چاہتا ہے کہ ہلاک ہو جائے تو تیرا رسول بھی اس پہ راضی ہے۔ اگر یہ امت مسلمہ ہلاک ہو گئی تو زمین پہ تیری عبادت کون کرے گا؟ اور اگر تو یہی چاہتا ہے کہ زمین پہ تیری عبادت نہ ہو، زمین پہ تیری عبادت کرنے والا کوئی انسان نہ رہے، تو تیرا نبی بھی اور تیرا رسول اور میسنجر بھی اسی کے اوپر راضی ہے۔ یہ پہلی بات اللہ کے نبی نے کہی۔ دوسری بات، عباس ابن مطلب کی آواز بڑی بلند آواز تھی۔ سماج اور معاشرے میں کچھ لوگوں کی آوازیں بڑی بلند ہوتی ہیں، مگر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اللہ جس کو جن نعمتوں سے نواز دینا، وہ سمجھا کرے کہ اللہ کی یہ نعمت ہے، اسے راہ خدا میں لگنا چاہیے، راہ اہل بیت میں لگنا چاہیے، دین محمد مصطفیٰ کی راہ میں لگنا چاہیے۔ اچھا، عباس سے کہا، اے عباس،
ان بھاگنے والوں کو بلاؤ، بھاگنے والوں کو بلاؤ، کا ایسے بلاؤ، یا معاشر الاصحاب، اے اصحاب پیغمبر واپس آ جاؤ، یا معاشرہ یا اصحاب بیعت الشجرہ، کون سی بیعت ہے یہ؟ بیعت رضوان، نہ اے وہ لوگ جنہوں نے بیعت رضوان میں بیعت کی ہے نبی کے ہاتھوں پہ، کہ نبی کو چھوڑ کے بھاگو گے نہیں، واپس پلٹ کے آ جاؤ، یا اصحاب سورۃ البقرہ، اے سورہ بقرہ کے اصحاب واپس پلٹ کے آ جاؤ، واپس پلٹ کے، ہلموا الیہ، میری طرف واپس پلٹ کے آ جاؤ۔ کیا تمہیں وہ یاد نہیں وہ وعدہ جو تم نے اپنے رسول سے کیا تھا، اپنے رسول سے کیا تھا؟ خاک اٹھا کے ان کی طرف پھینک رہے تھے، اسلام بچ جائے، مگر دو عظیم باتیں عرض کرنا چاہوں گا عزیزان محترم۔ جنگ حنین میں جہاں کچھ مسلمان کھڑے رہے، 9 بنی ہاشم، جب یہ آواز دی گئی نبی گرامی کی طرف سے نا، تو ایک خاتون تھی، اس کو تفسیر قمی نے، علی ابراہیم قمی شیعہ عالم دین، تفسیر قمی میں لکھا ہے کہ ایک خاتون تھی نصیبہ، نصیبہ خاتون تھی، جو مسلمان نبی کو چھوڑ کے جا رہا تھا، خاک اٹھا کے اس کے چہرے پہ پھینکتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی، رسول کو چھوڑ کے کہاں جا سکتے ہو، اللہ کو چھوڑ کے تم بھاگتے ہو۔ بہت توجہ کرے گا میرا مجمع۔ اور اس کے بعد دیکھا کہ دوسرے خلیفہ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، دیکھا دوسرے خلیفہ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، ماں ایسی خاتون پہ میری جان قربان ہو جائے۔ ایک مرتبہ انہیں روک کے کہا، ویلک ما ھذا الذی صنعت، وائے ہو تم پہ، یہ تم کیا کر رہے ہو، اب وائے ہو تم پہ، یہ تم کیا کر رہے ہو۔ پتہ ہے تاریخ نے کیا لکھا ہے؟ آپ جا کے تفسیر قمی کو تو دیکھیں، انہوں نے خاتون سے کیا کہا، ھذا امر اللہ، یعنی رسول کو چھوڑ کے بھاگنا یہ امر خدا ہے۔ اچھا ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ کیا ہے کہا ھذا امر اللہ۔ اچھا رسول کو چھوڑ کے، یعنی خدا کو چھوڑ کے بھاگنا، خدا کہے گا مجھے چھوڑ دو، خدا کہے گا مجھے چھوڑ دو، کہہ رہے خدا اور رسول کو چھوڑ کے کہاں جاتے ہو؟ کہا خدا کو چھوڑنا امر خدا ہے، رسول کو چھوڑنا امر خدا ہے۔ یہ ایک خاتون تھی۔ اچھا سیر ابن ہشام نے لکھا ہے کہ ایک اور خاتون تھی، اللہ اللہ، ایک اور خاتون تھی، ایک اور خاتون تھی۔ اس خاتون کا عالم یہ تھا کہ نبی گرامی نے دیکھا کہ اس کے شوہر کا نام ہے ابو طلحہ، ام سلیم اس خاتون کا نام ہے، ابو طلحہ اس کے شوہر کا نام ہے، اس کے شکم میں بچہ تھا، اس بچے کا نام پڑا عبداللہ ابن ابی طلحہ۔ دیکھا کہ اپنی کمر کو ایک کپڑے سے کس رہی ہے، اور کسنے کے بعد ایک ہاتھ سے اونٹ کی نکیل کو پکڑ لیا ہے اور دوسرے ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے، دوسرے ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے ہو۔ اللہ کے نبی نے جب اس کے دوسرے ہاتھ میں خنجر دیکھا تو اس سے پوچھا، یہ بتاؤ تم دوسرے ہاتھ میں خنجر کیوں لیے ہوئے ہو؟ جملے سنیے گا، کہتی اللہ کے نبی جیسے آپ ان مشرکین کو قتل کر رہے ہیں نا، جیسے ان کو قتل کرنا واجب ہے، ویسے ہی ان مسلمانوں کو بھی قتل کرنا واجب ہے جو آپ کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، جو آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں وہ اس لائق نہیں ہے۔ تو نبی نے منع کیا اس کو، خدا کی قسم نبی نے اس خاتون کو منع نہیں کیا کہ نہیں، یعنی خاموش رہے، کہا جیسے آپ کفار و مشرکین کو قتل کر رہے ہیں نا، ویسے ان مسلمانوں کو بھی قتل کرنا واجب ہے جو آپ کا ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ مشرکین کو قتل کریے، میں ان بدنصیب مسلمانوں کو قتل کروں گی، میں ان بدنصیب مسلمانوں کو قتل کروں گی۔ اس جذبے کے ساتھ عورتیں آتی، ایک جملہ کہوں، اما اگر بت پرست خاتون نبی کے کلمہ پڑھ لے، نبی کا کلمہ پڑھ لے تو اس کا ایمان یہاں تک پہنچتا ہے، تو زینب کے ایمان کا کیا اندازہ ہوگا، ام کلثوم کے ایمان کا کیا اندازہ ہوگا، جو اپنے شکم میں بچہ لیے ہوئے ہو اور خنجر سے کہہ رہی اپنی
نبی کا دفاع کروں گا تو زینب کو حق ہے نا کہ کہیں رسن بد جائے گی، مگر اس میں تو میں صرف اور صرف اچھا ہی دیکھ رہی ہوں، اس لیے کہ رسن بدھے گی مگر دین خدا بچ جائے گا، نام محمد مصطفیٰ بچ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد۔ اچھا پھر اس کے شوہر نے آ کے اس سے پوچھا کہ یہ خنجر کیوں لیے ہوئے ہو؟ تو قسم کھا کے کہا خدا کی قسم اگر ایک مشرک بھی میرے سے نزدیک ہوا تو اسی خنجر کے ذریعے سے اس کا پیٹ پھاڑ دوں گے۔ ان لوگوں کو نبی گرامی نے دعا دی ہے، ادھر نبی نے دعا کی، ادھر عباس نے مجمع کو بلایا، ادھر یہ کردار، تو بھاگے ہوئے مسلمانوں میں 100 لوگ جمع ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ جمع ہوئے ہیں؟ 100 لوگ جمع ہوئے، تب جا کے شکست خوردہ جنگ فتح میں بدلی ہے، تب جا کے شکست۔ اچھا اب سنیے گا، اب یہاں پہ یہ تاریخ طبری سے نقل کر رہا ہوں، تاریخ طبری سے ایک بات یاد رکھ لیجئے گا، جو بات دل میں رہتی ہے نا وہ زبان پہ آ ہی جاتی ہے، جو بات دل میں رہتی ہے وہ زبان پہ آ ہی جاتی ہے۔ تاریخ طبری اٹھا کے دیکھیے نا، جب مسلمان بھاگنے لگے تو تاریخ طبری نے بھی لکھا ہے، سیر ابن ہشام نے بھی، یہ تاریخ کی اہم کتابیں ہیں اس لیے ان کا نام لے رہا ہوں، سیر ابن ہشام نے بھی لکھا ہے کہ کچھ لوگوں کے چہرے کھلنے لگے۔ یہ کون لوگ تھے جن کے چہرے کھلنے لگے؟ آپ سمجھیے کہ یہ واقعاً مسلمان ہوئے تھے یا صرف لباس اسلام پہن رکھا تھا؟ ایک مرتبہ سانپ اپنا فن کاڑھے ہوئے سامنے آتا ہے، یہ اتنا خطرناک نہیں ہے، یہ اتنا خطرناک نہیں ہے، اس لیے کہ سامنے کھڑا ہوا ہے بچ جائے گا۔ ایک مرتبہ مارے آستین بن کے، مارے آستین میں چھپا ہوا سانپ ہوتا ہے۔ آگ دو طرح سے ہوتی ہے، ایک مرتبہ انگارہ ہے سب کے سامنے، مگر ایک مرتبہ انگارہ راکھ کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، راکھ کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ بھائی جانے والا جا رہے سمجھ رہا ہے راکھ، پیر پڑی تو دیکھا کہ بھائی انگارے تھا، انگارہ اور جل گیا۔ ابو سفیان 8 ہجری کے بعد بالکل ایسا ہی ہو گیا جیسے انگارہ ہو مگر راکھ کے اندر چھپی ہوئی ہو۔ کیا انگارہ اور راکھ کے اندر چھپا ہوا ہو، ایک سانپ ہو جو آستین میں چھپا ہوا ہو۔ اچھا تو تاریخ نے لکھا کچھ لوگوں کے چہرے کھل گئے، چہرے کھل گئے، اس میں سے ایک ابو سفیان، صرف چہرے کھلے ہی نہیں دل کی بات زبان سے بھی کہہ دی۔ ابو سفیان نے کہا اب تو یہ بھاگنے والے دریا تک بھاگیں گے، یہ خوشی میں کہہ رہے تھے، یعنی اب دیکھیں گے یہ بھاگنے والے دریا تک بھاگیں گے۔ اور ایک انہی 8 ہجری میں مسلمان ہوئے 9 مسلم نے کہا کہ الا بطل السحر اليوم، آج محمد کا جادو باطل ہو گیا، آج محمد کا جادو باطل ہو گیا، مگر جانے قربان ہو جائیں محمد کے بھائی علی مرتضیٰ کے اوپر جو غالب کل غالب ہے، اللہ اللہ، اسی کے بیٹے کو پردے غیب میں ہے نا، جب پردے غیب سے پردہ ہٹا کے آنے والا آئے گا تو بڑی پیاری بات کہی ہے پیام اعظمی صاحب نے، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، کوئی کہے گا نبی کے دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نبی کے دیار سے بھاگو، صدا کسی کی نکل کر مزار سے بھاگو، قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا۔ ایک صلوات قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا۔ یہ بنی ہاشم کی جافشانیاں تھی، سارے لوگ نبی کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اب آپ کو پتہ چلا یہ کیسے مسلمان ہیں، یہیں سے اب تاریخ بدلنا شروع ہو جائے گی۔ کیوں کربلا میں حسین کو قتل کر دیا گیا؟ یہ 8 ہجری ختم ہوئی، اب 9 ہجری میں پہنچتے ہیں۔ ہجرت کے 9ویں سال جنگ تبوک ہے۔ کیا ہے جنگ تبوک؟ مولانا جنگ تبوک بھی مختصر لفظوں میں بیان کریے۔ جی ہاں جنگ تبوک بھی بیان کرتا چلوں گا۔ جنگ تبوک کیا ہے؟ روم والوں نے
جنگ موتا میں میں نے کل ہی پڑھا ہے نا، کل ہی پڑھا ہے۔ ایک اور گزارش کروں مگر ایک صلوات کا سہارا دے بر محمد اور آل محمد۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ بعد مجلس تابوت اون و محمد برآمد کیے جائیں گے۔ آپ تمام حضرات سے شرکت کی پرخلوص استدعا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر ہو سکے تو ان مجلسوں کو ایک مرتبہ ضرور پھر سے سنیں، ایک مرتبہ پھر سے سنیں۔ آپ کو پتہ ہے علم ہی سے باتیں قدم لے آتا ہے، علم ہی انسان کے اندر استقامت عطا کرتا ہے، علم ہی سے حقیقی حیات آتی ہے، علم ہی انسان کو سوچنا سکھاتا ہے، علم ہی انسان کو صاحب فکر بناتا ہے، علم ہی انسان کو کمال اور بلندیاں عطا کرتا ہے نا، علم ہی انسان کے عقل کے دریچوں کو کھولتا ہے، علم ہی انسان کے فضیلت اور کمال کے درجوں کو کھولتا ہے نا، علم ہی حقیقی خوبصورتی کا نام ہے، علم ہی انسان کو جمال عطا کرتا ہے نا، علم ہی انسان کو صاحب کمال بنایا کرتا ہے نا۔ اور یہ حسین کی فرش عزا بچھائی ہی اسی لیے جاتی ہے تاکہ تاریکیوں سے نکالا جائے، تاکہ ظلمتوں سے نکالا جائے، تاکہ اندھیروں سے نکالا جائے۔ کتنا عظیم یادگار انقلاب حسین شہید کا ہے۔ اسی لیے تو جوش ملی آبادی نے کہا تھا کس طریقے سے تخت و تاج کو نیست و نابود کیا ہے۔ تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی، تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی، پیاس کے ابر سے یوں ٹوٹ کے برسا پانی، بے دھڑک قصر حکومت میں دھرایا پانی، ہو گیا سر سے شہنشاہ کے اونچا پانی، تاجداری میں اورنگ و نگی ڈوب گئی، آسماں سے جو لڑی تھی وہ زمین ڈوب گئی، آسماں سے جو لڑی تھی وہ زمین ڈوب گئی۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد۔ جنگ تبوک، ایک صلوات کا سہارا دے بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ ہجرت کے 9 سال، میں بعض باتیں جلدی عرض کر رہا ہوں، میری مکمل فکر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 10-12 ہجری تک کہیں پہ اشرا ختم ہو جائے۔ انشاءاللہ 40 ہجری تک، کم از کم سن 40 ہجری تک چلنے کی کوشش کی جائے گی، اور پھر انشاءاللہ اللہ نے حیات دی نا تو اسی ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ سال آئندہ اور پھر حقیقی کردار سید الشہداء کا انشاءاللہ عرض کروں گا۔ جہاں تک ہو سکے گا اپنے سامعین کی خدمت میں باتوں کو عرض کروں گا۔ جنگ تبوک پڑھیے مولانا، رومیوں نے شمال عربستان پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو پیغمبر پاک 30,000 کا لشکر لے کے گئے۔ کتنے ہزار کا لشکر لے کے گئے؟ 30,000 کا، مگر امام علی کو نہ لے گئے۔ ہجرت کے کون سا سال ہے مجھے بتائیے؟ جنگ تبوک ہے، ہجرت کا 9واں برس، امام علی کو نہ لے گئے۔ کیوں نہ لے گئے؟ عملی طور پر مدینے میں خود گئے، میں نہ رہوں مگر مدینے میں میرا ایک جانشین رہے۔ توجہ کریے گا، جہاں عملی طور پہ اپنا جانشین بنایا ہے علی مرتضیٰ کو، وہ کون سی جنگ ہے؟ وہ جنگ تبوک ہے۔ 30,000 کا لشکر لے کے گئے پر علی مرتضیٰ کو نہ لے کے گئے۔ تو کچھ لوگ مولا سے کہنے لگے رسول اب آپ سے محبت نہیں کرتے ہیں، رسول اب آپ کو چاہتے نہیں ہیں، رسول اسی لیے آپ کو نہیں لے کے گئے۔ تو پتہ ہے میرے نبی نے علی مرتضیٰ سے کیا کہا؟ ان المدینہ لا تصلح الا بی او بک، اے علی مدینے کی اصلاح 2 ہی صورت میں ہو سکتی ہے، یا مجھ نبی کے ذریعے سے ہوگی یا تمہارے ذریعے سے ہوگی۔ بہت توجہ کرے گا میرا مجمع۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے حدیث منزلت ارشاد فرمائی ہے۔ ہمارے ہندوستان کے بڑے عظیم عالم دین میر حامد حسین آل اللہ مقامہ صاحب ابقات الانوار، جنہوں نے دنیا اسلام میں اس طریقے سے امیر المومنین کی
کی ولایت کا دفاع کیا ہے۔ آج تک مذہب اسلام کا کوئی بھی عالم اس طریقے سے اہل بیت کا دفاع نہیں کیا جیسے غدیر کو آپ نے بیان کیا، جیسے امامت کو آپ نے بیان کیا ہے نا۔ اس حدیث کو حدیث منزلت کہا جاتا ہے، جو جنگ تبوک میں نبی کرامی نے ارشاد فرمائی، جہاں علماء حدیث منزلت کے لیے مولا کی امامت پہ استدلال کرتے ہیں، نبی کرامی نے کہا اے علی، مدینے کی اصلاح دو ہی صورت میں ہو سکتی ہے، یا مجھ نبی کے ذریعے سے یا تمہارے ذریعے سے۔ اس کے بعد کہا اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اے علی، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری مثال مجھ نبی کے نزدیک بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہارون کی مثال موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہے، فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے۔ بس دیکھا، اچھا تو یہ 30,000 کا لشکر تو گیا، جب وہاں تبوک کے مقام پہ پہنچا تو روم کے سپاہیوں کا پتہ ہی نہ تھا، وہ وہاں سے فرار کر چکے تھے، تو نبی پاک نے ان کا پیچھا نہ کیا، وہاں سے نبی پاک واپس آ گئے۔ حقیقت میں جنگ تبوک میں جنگ ہوئی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد۔ اچھا، میں اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، فتح مکہ کب ہوئی ہے؟ تھوڑا سا آپ بھی میرا ساتھ تو دیں۔ فتح مکہ کب ہوئی ہے؟ ہجرت کے 8ویں برس ہے۔ جنگ حنین کب ہے؟ فتح مکہ کے فوراً بعد ہے، ہجرت کے 8ویں برس ہے۔ جنگ تبوک کب ہے؟ ہجرت کے 9ویں برس۔ اب آئیے، جنگ تبوک کے بعد ہجرت کے 9ویں برس سورہ براءت اتری ہے۔ کیا ہے؟ سورہ براءت۔ سورہ براءت میں کیا ہے؟ سورہ براءت میں کیا ہے؟ یہ بھی میرا مجمع غور کرے گا، یہاں سے انسان کو اہل بیت کی عظمت کا اندازہ ہوگا۔ بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، اور مجھے بہت معاف کرے گا اگر بات کو جلدی عرض کر رہا ہوں۔ مولانا آپ بتائیے تو، سورہ براءت کی تبلیغ کا مسئلہ تھا، کہاں کے اوپر سورہ براءت کو پہنچانا تھا؟ مکے میں جا کے روز عید اضحیٰ، عید اضحیٰ کب ہے؟ 10 ذی الحجہ کو تمام حاجیوں کے درمیان سورہ براءت کی تبلیغ کرنا، تو تبلیغ کے لیے شجاع خطیب کی ضرورت ہے۔ بہت توجہ کرے گا، علی جیسے فصیح و بلیغ انسان کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو سورہ براءت میں کیا تھا؟ کہا مشرکین کے ساتھ اب تک جتنا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اس کی جتنی مدت ہے اس وقت تک تو ان کا معاہدہ قابل قبول ہے، لیکن اب اس کے بعد ان کے ساتھ معاہدہ آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ یہ پہلی بات۔ سورہ براءت میں کہ منافقین رسوا ہوں گے، اور تیسری بات یہ تھی کہ جو لوگ جنگوں سے فرار کر کے گئے ہیں نا، یہ بھی رسوا ہونے والے ہیں۔ مولا کائنات، یہ سورہ براءت ہے۔ اچھا، سورہ براءت کی تبلیغ کہاں کرنا تھی مجھے بتائیے؟ جی، مکے میں حاجیوں کے درمیان۔ کب؟ 10 ذی الحجہ کو۔ 10 ذی الحجہ کو۔ تو سورہ براءت کی آیتوں کو پہلے اللہ کے نبی نے پہلے خلیفہ کو دیا۔ کسے دیا؟ پہلے۔ اب میں، آپ توجہ کریے گا، اب میں یہ تاریخ کے حقائق پڑھ رہا ہوں۔ خدا کی قسم، ہم بڑی منصف قوم ہیں، اور ہم بہت با ادب اور با تہذیب لوگ ہیں۔ ہم حقائق کو بیان کرتے ہیں، ہم کسی کی توہین بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، ہم تاریخی حقائق سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں، ہم اسے بیان کریں گے۔ یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا مذہب ہے، اور یہی ہمارا دین ہے، اور اسی کے اوپر نبی کی قربانی ہے، اور کربلا کی یادگار انقلاب بھی اسی بنیاد کے اوپر ہے۔ پہلے خلیفہ کو دیا۔ اب جب پہلے خلیفہ آگے بڑھ گئے تو جبرائیل امین آئے اور آ کر کہتے ہیں، اب یہ تاریخ کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یا اللہ کے نبی، لا یؤدی ھذا الا انت او منک۔ کیا کہا؟ اے میرے نبی، سورہ براءت کی تبلیغ یا آپ کریں گے، او رجل منک، یا ایک ایسا مرد بھیجیے جو آپ سے ہو۔ اچھا، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا جاننے والے نبی سے نہیں تھے؟ یہی تو نکلتا ہے نتیجہ، کہ جو لے کے جا رہے تھے بھئی وہ تو لے کے چلے گئے تھے۔ کہا نہیں، ایسے کو بھیجیے
یا آپ جائیے یا ایسے کو بھیجیے رجل منکا جو آپ سے ہو، جو آپ سے ہو۔ علی مرتضیٰ تیزی سے بڑھے اور بڑھنے کے بعد راستے میں پہلے خلیفہ سے ملاقات کے کہا پیغمبر کا حکم ہے، یہ جو سورہ برات کی تبلیغ کا حکم آپ کو دیا گیا ہے یہ مجھے دیجئے۔ لیا اور لینے کے بعد 10 ذی الحجہ کو وہاں کے اوپر جا کے تمام لوگوں کے درمیان، فتح مکہ کے بعد بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مسلمان نہ ہوئے تھے، ابھی تک مشرک باقی تھے، وہاں کے اوپر علی مرتضیٰ نے سب کے درمیان سورہ برات کی تبلیغ کی اور کیا کیا باتیں بتائیں، توجہ کریے گا۔ سورہ برات میں یہ بھی حکم تھا، یہ لوگ طواف کرتے تھے تو ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، تو پیغمبر کو حکم ہوا کہ بھائی اب حج میں جو غلط رسمیں ڈال دی گئی ہیں آپ ان رسموں کو ہٹائیے اور ان سے کہیے کہ ننگے طواف نہیں ہو سکتا ہے۔ تو علی مرتضیٰ نے سورہ برات کی تبلیغ کی۔ سورہ برات کی تبلیغ کرنے کے بعد میرے مولا نے کہا کہ صرف مومن کعبے میں آئے گا۔ کب سے؟ ہجرت کے 9 سال کے بعد اب صرف اور صرف کعبے میں مومن آئے گا۔ یہ پہلی بات ہے۔ کہا کسی ایک انسان کو بھی برہنہ اور عریاں طواف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ کہی کہ کسی مشرک کو اب کعبے میں داخل ہونے کا حق حاصل نہیں ہے، اور چوتھی بات یہ تھی کہ جس کے ساتھ جس مدت تک نبی گرامی کی کوئی قرارداد تھی، کوئی عہد نامہ تھا، کوئی معاہدہ تھا، بس وہ اسی مدت تک ہے، اس مدت کے بعد اس معاہدے پہ عمل نہ کیا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں سورہ براءت کی تبلیغ۔ یہ کب ہوا ہے؟ یہ کب ہوا ہے؟ ہجرت کے 9 برس۔ ہجرت کے 9 برس ہی ایک اور واقعہ رونما ہوا، اس واقعے کو واقعہ مباہلہ کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور جاگتی ہوئی صلوات پڑھ دیجئے۔ تو واقع مباہلہ کیا ہے؟ ہجرت کے کس کے ساتھ ہوا تھا؟ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ۔ نجران کہاں ہے؟ یمن کا ایک شہر ہے نجران، جہاں عیسائی رہتے ہیں نا، وہاں سے مباہلہ کیوں ہوا تھا؟ مباہلہ کیوں ہوا تھا؟ نجران کے عیسائی آئے تھے اور آنے کے بعد نبی گرامی سے کچھ سوال کیے، اور اس میں سے ایک سوال یہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اسلام کا کیا کہنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ تو نبی گرامی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ اللہ کے بندے نہیں، وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیا کہا؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ توجہ کرے گا میرا مجمع، بس مباہلے کو ختم کر دوں گا۔ اللہ کے بیٹے، مباہلہ کیوں ہوا تھا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور نبی کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کے بندے ہیں۔ اچھا، مان نہیں رہے تھے تو قرآن کی آیت اتری، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا ہو جا تو ہو گئے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی قرآن کہہ رہا ہے، عیسائیوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم کہتے کہ جو بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو تو وہ خدا کا بیٹا ہے، تو تم آدم کو کیوں نہیں خدا کا بیٹا کہتے؟ بھئی آدم کو بھی تو کہو خدا کا بیٹا، اس کے تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ آپ غور کریے ذرا سا، بھئی ان کے تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، انہیں کیوں نہیں کہتے؟ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ اب کیا کرتے بھائی؟ مبہوت ہو گئے نا، پھر بھی نہیں مانے۔ کچھ لوگ بڑے کٹ حجتی کرتے ہیں، اما حق واضح ہونے کے بعد بھی کہیں سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ بزدل انسان کا کام ہے۔ شجاع انسان
حق بات کے واضح ہونے کے بعد فوراً تسلیم ہو جاتا ہے۔ اب جب نہ مانے تو پیغمبر کو حکم ہوا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اے میرے نبی ان سے کہیے تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مباہلہ اہل بیت کی فضیلت پہ سب سے بڑی دلیل مباہلہ ہے۔ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے نبی جن کو لے کر گئے تھے میدان مباہلہ میں کون کون تھا؟ علی مرتضیٰ، فاطمہ زہرا، امام حسن اور امام حسین، 4 اور 5ویں نبی تھے۔ مباہلے ہی کے بعد ہمارے درمیان یہ اصطلاح رائج ہوئی ہے پنجتن 5 ہیں۔ یہ پنجتن 5 کی اصطلاح کہاں سے آئی ہے؟ یہ میدان مباہلہ سے آئی ہے۔ اور جب یہ گئے نا، توجہ کرے گا میرا مجمع، جب یہ میدان میں لے کے گئے تو ایک روایت یہ کہتی ہے علی مرتضیٰ آگے آگے، امام حسن داہنے جانب، امام حسین بائیں جانب، شہزادی دو عالم پیچھے پیچھے۔ تو جو سب سے بڑا پادری تھا ابو حارثہ، اس نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ آگے والا کون ہے؟ تو کہا یہ ان کے بھائی ہیں، یہ ان کے داماد ہیں۔ کہا یہ داہنے جانب کون؟ کہا صبت اکبر ان کے نواسے ہیں۔ کہا یہ بائیں جانب کون؟ کہا چھوٹے نواسے حسین نے۔ کہا پیچھے کون؟ کہا ان کی بیٹی ہیں جو بذات الرسول ہیں، سب سے زیادہ جن سے نبی محبت کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک بات بتا دوں، خطرے میں انسان اپنی اولاد کو نہیں ڈالتا ہے، خطرے میں اپنی اولاد کو نہیں ڈالتا ہے۔ کوئی بھی اپنے داماد کو، اپنے نواسے کو، اپنی بیٹی کو خطرے میں نہیں ڈالتا۔ ابو حارثہ کہنے لگا اما یہ تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو لے کر آئے ہیں، یقیناً یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ اچھا، اور کہا اتنی جرأت کے ساتھ یہ آ رہے ہیں، یہ اپنے دعوے میں سچا ہی ہوگا۔ اور جب بیٹھے میدان مباہلہ میں، خدا کی قسم اگر مباہلہ پڑھوں تو 1 گھنٹے تک پڑھتا رہوں گا، مگر مجھے آگے جانا۔ اور جب میدان مباہلہ میں بیٹھے ہیں تو اس نے کہا یہ تو ایسے بیٹھے ہیں جیسے انبیاء جب مباہلے کے لیے آتے تھے تو بیٹھتے تھے۔ اگر ان سے مباہلہ ہو گیا 1 سال گزرنے نہیں پائے گا، زمین پہ کوئی بھی عیسائی باقی نہ رہے گا، کوئی بھی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ اچھا، تو مباہلے میں امام حسین کتنے بڑے تھے؟ سن 4 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 5 سے 6 برس کے، 6 برس کے امام حسین، 7 برس کے امام حسن علیہ السلام ہے نا، شہزادی کو بھی لے کر آئے ہیں، امام علی علیہ السلام کو بھی لے کر آئے۔ تو کیا مباہلے کو اللہ کے نبی تنہا سر نہیں کر سکتے تھے؟ جی کیا مباہلہ نبی تنہا فتح نہیں کر سکتے تھے؟ علی کو کیوں لے کر آ گئے؟ امام حسن کو کیوں لے کر آئے؟ امام حسین کو کیوں لے کر آئے؟ ارے فاطمہ کو کیوں لے کر آ گئے؟ کیوں فاطمہ کو لے کر آ گئے؟ قرآن نے کہا ہے اپنے بیٹوں کو لے کر آئیے، اپنے نفسوں کو لے کر آئیے۔ قرآن نے کہا ہے اپنی عورتوں کو لے آئیے۔ اما اپنی عورتوں کو قرآن نے کہا اور ایک عورت لے کے گئے، اپنے نفسوں کو قرآن نے کہا اور ایک علی کو لے کے گئے، اپنے اولادوں کو قرآن نے کہا حسن و حسین کو لے کے گئے۔ آپ کو پتا ہے دنیا کے سارے لوگ ایک طرف اور علی مرتضیٰ اکیلے ہوں گے، یہ مباہلہ نے بتایا ہے۔ ساری عورتیں ایک طرف، شہزادی دو عالم ایک طرف ہوں گے، سارے خلائق ایک طرف، حسن و حسین ایک طرف ہوں گے۔ ایسے ہی تھوڑی جوش نے کہا تھا نازش نوع بشر فخر ابو جد حسین، مفرد و مستند و اشرف و امجد تھے حسین۔ اما جس پہ فاطمہ ناز کرے اسے حسین کہا جاتا ہے، جس پہ علی فخر کرے اسے حسین کہا جاتا ہے، جس پہ مشیت الہی ناز کرے اسے حسین کہا جاتا ہے، جسے کعبہ سجدہ کرتا ہے اسے حسین کہا جاتا ہے، مشعر جس کا طواف کرتا ہے اسے حسین کہا جاتا ہے، جو دین کو حیات دے اسے حسین کہا جاتا ہے، جو انسانیت کو بچا لے اسے حسین کہا جاتا ہے، جو نماز کا تحفظ کر دے اسے حسین کہا جاتا ہے، جو بے جان کو جاندار بنا دے نا اسے حسین کہا جاتا ہے، جو مردے کو جینا کے
सलीका बता देना। उसे हुसैन कहा जाता है, नादिश नौए बशर फ़ख्र अबो जद थे हुसैन, मुफरदो मुस्तनदो अशरफ अमजद थे हुसैन, सजदा करता था जिसे काबा वो माबद थे हुसैन, नुक्ते पुख्तगी फ़िक्र मोहम्मद थे हुसैन। ये ना होते तो यकीन सैदे गुमा हो जाता, अगर हुसैन ना होते तो यकीन शक में बदल जाता, अगर हुसैन ना होते तो ईमान वहम में बदल जाता, अगर हुसैन ना होते तो ईमान शक व वहम में बदल जाता, ये ना होते तो यकीन सैदे गुमा हो जाता, आखिरी शोले पैगाम धुआं हो जाता। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़ दीजिए बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो सवाल बाकी है। क्या रसूल मुबाहले को तन्हा फत नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। फिर कुरान ने क्यों कहा? कुरान ने क्यों कहा मैदान मुबाहला में लेके आइए? इसलिए कहा है, बड़ी प्यारी बातें उलमा ने लिखी हैं। बशरियत को कैसे इरफान होता कि हक़ के हकीकी नुमाइंदे कौन है, कैसे इरफान होता भाई बशरियत का? मैदान में पहचानवाया है अल्लाह के नबी ने, ताकि कहीं से किसी को शक न रहे, हर आँख देख ले। और इत्तेफाक से मैदान मुबाहला में हर आँख ने खूब देखा। वाक़े मुबाहला वो वाक़या है जिसमें किसी ने कोई तरमीम नहीं की है, सब ने ये लिखा है, अली को लेके आए, हसन को लेके आए, हुसैन को लेके आए, फातिमा को लेकर आए। अच्छा, बस इसलिए लाए थे दुनिया पहचान ले। देखो शक में मुब्तला न रहना, हक़ के हकीकी नुमाइंदे यही हैं। और क्यों? और दूसरी क्या वजह हो सकती है? दूसरी वजह अमली तौर पे तरबियत की है। क्या तरबियत की है? देखो आज हिजरत के 9 बरस इस्लाम पे आँच आई है, तो मैं निकला हूँ, तन्हा नहीं निकला, अपने अली को लेकर आया, हुसैन को लेकर आया, हसन को लेकर आया, फातिमा को लेकर आया। एक बात पूछूं आपसे, लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ैनब को क्यों लेकर गए करबला में? भाई यही कहते ना, ज़ैनब को क्यों करबला में लेके गए, सकीना को क्यों? मैं कहता हूँ हुसैन से पूछने से पहले रसूल से पूछो। क्या रसूल से पूछो? रसूल क्यों मैदानी मुबाहला में फातिमा को लेकर गए? जो लोग हुसैन पे सवाल उठाते हैं और करबला पे ये कहते हैं भाई ख़वातीन को क्यों करबला में हुसैन लेके गए, उससे पहले नबी से पूछ लो ना, नबी से पूछ लो फातिमा को क्यों लेके मैदान मुबाहला में गए थे, फिर आना हुसैन से। खुदा की कसम, सबसे छोटे मैदान मुबाहला में इमाम हुसैन थे, सबसे छोटे। शायद नबी को ये बताना हो कि हुसैन करबला तुम्हारे ज़रिए वजूद में आएगी, क्योंकि हुसैन को जब आगोश में लिया है तब भी नबी रोए हैं, बड़ी अजीम बातें कही हैं उलमा ने। आज तो ज़ैनब के शहज़ादों का मसाइब पढ़ना है ना, औन मोहम्मद के मसाइब पढ़ना है। मगर इंशाअल्लाह कभी अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं अज़मत जनाब ज़ैनब को बताऊंगा, लेकिन आज वक्त नहीं है। आपको पता है नक़ीब फ़तेह शहे मशरक़ैन बन के उठी, न थे हुसैन तो ज़ैनब हुसैन बन के उठी। जिसने हुसैन के यादगार इनकलाब को बचाया है उसे हुसैन कहते हैं। करबला, फ़ारसी ज़बान के शायर ने कितनी प्यारी बात कही है, करबला दर करबला मी मूंद गर ज़ैनब नबूद। करबला में दफन हो जाती
اگر حسین اپنے ساتھ زینب کو نہ لے کر آئے ہوتے. آپ کو پتہ ہے زینب حسین کی شہادت کے بعد روتی نہ تھی. شہادت ماں جائے کی شہادت کے بعد روتی نہ تھی. سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی تھی. مجھے میرے ماں جائے کے پیغام کو پہنچانا ہے, مجھے حسین کے پیغام کو پہنچانا ہے. اور اگر کوئی زینب سے کہتا کہ کربلا کے بعد آپ واپس چلی جائیے, تو ہرگز زینب نہ جاتی, ہرگز زینب نہ جاتی. اس زینب کے ماں جائے کو رونے کے لیے اور ان کے تابوت اٹھانے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے زینب حسین سے کیسی محبت کرتی تھی. اگر حسین کہیں سوئے ہوتے تھے اور دروازے کے سوراخ سے سورج کی کرنیں زہرا کے لال پہ پڑتی تھی تو زینب وہاں کھڑی ہو جاتی تھی. نہیں چاہتی تھی کہ حسین کے جسم اقدس پہ سورج کی کرنیں پڑیں. زینب کو گوارا نہ تھا. اللہ اللہ. عبداللہ نے بھی بڑا اہتمام کیا ہے. ہمارے چوتھے امام کا بیان ہے کہ جب حسین کا قافلہ مکے سے باہر نکل رہا تھا تو حضرت عبداللہ نے اپنے 2 بیٹے اون و محمد کو خط دے کر بھیجا تھا. اون و محمد آئے, مکے کے قریب آئے, حسین سے ملنے کے بعد کہا کہ آقا میرے بابا نے یہ خط دے کے بھیجا ہے. عبداللہ نے کہا تھا کہ حسین کربلا نہ جائیے گا, میں اپنے بیٹوں کے ذریعے سے یہ خط بھیج رہا ہوں, جیسے ہی میرا خط ملے آپ واپس چلے آئیے گا. حسین آپ کی جان خطرے میں ہے. دنیا یہ دیکھ رہی تھی حسین کی جان خطرے میں ہے, مگر حسین یہ دیکھ رہا تھا کہ اسلام خطرے میں ہے. میں اپنی جان تو دے دوں گا مگر اسلام کو بچا لوں گا. بس عزیزان محترم, اتنے میں عبداللہ پہنچ گئے. جب عبداللہ پہنچے تو حسین کو روکنے کی بڑی کوشش کی حضرت عبداللہ نے, جناب زینب کے شوہر نے. تو حسین نے مکے کے باہر یہ کہا تھا, عبداللہ میں نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھا ہے اور میرے نانا نے مجھ سے کہا ہے کہ حسین تم ہی اس کام کو انجام دو گے اور تمہیں ضرور انجام دینا ہے. تو عبداللہ نے پوچھا کہ وہ آپ کے نانا نے جو آپ سے بات کہی ہے وہ بات کیا ہے؟ تو حسین نے کہا خدا کی قسم جب تک حسین زندہ ہے وہ باتیں میں نہیں بتا سکوں گا. جب حسین دنیا سے چلا جائے گا تب بھی ان باتوں کو نہ بتاؤں گا. عبداللہ مایوس ہو گئے. عبداللہ نے اون محمد سے کہا اے میرے بچوں اپنے ماموں کے کام آ جانا اور جب بھی کوئی مشکل وقت پڑے تو دیکھو اپنے ماموں پہ قربان ہونے کے لیے تیار رہنا. اجرکم اللہ. جہاں یہ عبداللہ نے اہتمام کیا ہے, علماء نے لکھا ہے کہ عبداللہ کو اتنا یقین نہیں تھا کہ دشمن اس حد تک گرے گا کہ حسین کو قتل کر دیا جائے گا, اسی لیے احتمالی صورت پہ اپنے بچوں کو لگایا تھا. یہ عبداللہ کا کردار تھا. لیکن جب عاشور کی رات آئی اور یہ طے ہو گیا کہ کل سب قربان ہو جائیں گے, تو جہاں عام مائیں اپنے بچوں کو سمجھا رہی تھی وہیں زینب اپنے بچوں کو لیے ہوئے یہ کہہ رہی تھی میرے لال اور محمد دیکھو تمہیں دادا کی شجاعت دکھانا ہے, نانا علی مرتضیٰ کی شجاعت دکھا دینا. اے میرے بچوں کل بابو میں کام آ جانا. اور جب قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا زینب ماں جائے کے قریب آ گئی, اپنے سر کو جھکا لیا. ہائے رے حسین, زینب کچھ کہنا چاہتی ہے. بہن کیا کہنا چاہتی ہو؟ میرے ماں جائے کو مرنے کی میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو. اجرکم اللہ. حسین کے لیے بڑا سخت تھا, بڑا سخت تھا. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ حسین نے اس نے جہاد دیا, زینب کے بچے میدان جہاد میں آئے. عجب نہیں بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا بھیا ارے فرات کی طرف نہ جانا, پانی نہ پینا, سکینہ پیاسی ہے, زینب سکینہ پیاسی ہے, اصغر پیاسے ہیں. ارے بچے شہید ہو گئے.
لاش آیا، زینب کو پتہ چلا، ارے میں نے واپس آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ آواز دی گئی شہزادی آپ کے لاڈلے حسین پہ کام آ گئے۔ زینب نے مالک کا شکر ادا کیا مگر روئی نہیں، مجھے میرے ماں جائے کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ رہائی کے بعد زینب نے شام میں فرش عزا بچھا دی، اپنے بھیا پہ آنسو بہایا، بیویاں آ کے پرسا دیتی تھی، مگر زینب جب مدینے واپس پلٹی اور محمد کے بستر دیکھے، اس وقت سروں کو پیٹ لیا، ہائے میرے بچے حسین کے کام آ گئے، انہی بچوں کا تابوت زینب کو پرسا دیجیے۔ زینب حسین کی بارگاہ میں سرخ رو ہو گئی، فضا میں کوہرام وا زینبا۔